کی زمین اس نے قبضہ کی ہے اور یہ بھاشن دیتا ہے لوگوں کو کہ یہاں لینڈ ریفارمز کرنی ہے, یہاں یہ کرنا ہے. تم لینڈ ریفارمز کرو گے چور ڈاکو. آپ نے نلتر میں کتنی زمینیں کس کے ساتھ پارٹنرشپ میں لی ہیں؟ نلتر میں کتنی زمینیں کس کے ساتھ پارٹنرشپ میں لی ہے؟ اور نلتر میں جب جب قتل کا واقعہ ہوا ہے مذہبی نام استعمال کر کے, اس کے پیچھے پورا کا پورا تمہارے ان زمینوں کا جو ہے لینڈ مافیا کا ہاتھ. آج کل فاتح کے لیے بہت جاتے ہیں کیونکہ فارغ بیٹھا ہوا ہے. یہی موصوف تھا جب چیف منسٹر تھا تو کئی جگہوں میں کہتا تھا یار یہ دعا کو بجنن کوسکش ٹائم ہے, یہ وہ آدمی. اب ملک کی آپ کی اس بے درد حکومت نے جو مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیا ہے, اس پہ 10 ارب روپے میں آپ کتنی گندم خرید سکتے ہیں؟ یہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں. سسر محترم کو اور سالے کو 2 کروڑ کا مینٹیننس کا کام روڈ کے نام پہ جگلوٹ میں جب یہ چیف منسٹر بنا, اپنے سسر کو اس نے 2 کروڑ کا مینٹیننس کا کام دیا اور مینٹیننس کے کام کے ساتھ ساتھ اے ڈی پی میں پروجیکٹ ریفلیکٹ کروائے اسی سال. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام صحافی بھائیوں کا, دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ کو تکلیف دی ہے. گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کے حوالے سے اپنا موقف پیش کرنا. گزشتہ روز ایکس چیف منسٹر اور نواز شریف کے گھر کا ملازم جنہوں نے تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر اور پھر چیف منسٹر سے لے کے وزراء سب کا نام لے کے جو اس نے اپنا رودات بیان کیا تھا, میں سب سے پہلے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ موصوف جب دیکھیں تو تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے اوپر جس طریقے سے نازیبہ الفاظ کا ان کا استعمال ہوتا ہے اور ان کے الفاظ کا چناؤ ایسی شخصیت کے اوپر جو انٹرنیشنلی ایماندار, صادق, سچا اور نیک سرٹیفائیڈ ہو چکا ہے. اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ اس قوم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. سیاستدان تو اپنی تقاریر کر کے چلے جاتے ہیں, خواہ وہ حکومت میں ہو خواہ وہ اپوزیشن میں ہو. یہ آپ عوام کو کلیئر کریں کیونکہ آج گورنمنٹ وفاق میں آپ کی ہے. البتہ ہم شروع سے یہی کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو گندم آتی ہے وہ جو سبسڈی پیسوں کے اوپر ہے 8 ارب پلس 2 یا 2.25 ارب جو سیل پروسیڈز ہیں گلگت بلتستان کے, 10 سے 10.5 ارب روپے میں سے ہم نے گندم خریدنی ہے جو کہ ناکافی ہے. یہی تو نیریٹو ہم شروع دن سے اٹھا رہے ہیں. اب چیف منسٹر نے وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ سے ایک میٹنگ کی تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ. اس کے بعد پھر ایک منٹس جاری ہوئے. ایک خط جو تازہ 28 دسمبر کو اسی گندم کے حوالے سے میں پڑھ دیتا ہوں, لوگ تھوڑا سا سن لیں گے پھر تھوڑا سا اس کے اوپر. The undersigned is directed to refer to the minutes of the meeting and thereby settled modalities between PASCO and Food Department Gilgit Baltistan. Full stop. It is apprised that Gilgit Baltistan has agreed to lift 13,000 metric ton of total wheat from their allocated quantity of 1,60,000 metric ton. یہی لفظ ہے, یہاں پہ بات ختم ہے. ایلوکیٹڈ کوانٹٹی کہا ہے, ایلوکیٹڈ بجٹ نہیں کہا. ہم یہی کہنا آپ کو چاہ رہے ہیں کہ یار ہمارا جو 10 ارب روپیہ ہے, 10 ارب روپیہ ہمارا کلیم یہ ہے صوبے کا. جب آپ اپنی حکومت میں تھے تو آپ نے خود کل کنفیس کیا ہے اپنا گناہ. یہاں کچھ صحافیوں نے جو حق کی بات کرتے ہیں انہوں نے لکھ بھی دیا تھا, کل ہم نے پڑھے ان کے سٹیٹسز, کہ آپ خود گناہ اپنا تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بوریوں کے اوپر تھا سبسڈی, آپ نے اس کو ختم کر کے بجٹڈ کر دیا ہے.
اب ملک کی آپ کی اس بے درد حکومت نے جو مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیا ہے، اس پہ 10 ارب روپے میں آپ کتنی گندم خرید سکتے ہیں؟ یہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں۔ 15% بھیجا ہے 30% کے اگینسٹ، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ 50% ہماری جو چھوٹی چھوٹی اسکیمیں ہیں جس میں ہم نے لوگوں کو پانی پینے کا صاف دینا ہے، لوگوں کو سڑکیں دینی ہیں، لوگوں کو ہم نے سکولز دینے ہیں، ہاسپٹلز دینے ہیں، یہ ساری اپ گریڈیشنز ہم نے کرنی ہے، ریویمپنگ ہم نے کرنی ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ بول کے کل چلا گیا ہے، گلگت بلتستان کا انتہائی بہت بڑا نیولا بنا ہے، سانپ سے بھی ایک قدم آگے جا کے نیولا بن کے آپ 50% 2 کوارٹروں میں آپ پیسہ ہمارا کٹواتے ہو وفاق سے، اور ادھر آ کے بھاشن دیتے ہو آپ پریس کلب میں ہر مہینے۔ وہ پیسے تمہارے پریس کلب کے فیس بھی تمہیں کون دیتا ہے، یہ ساری چیزوں کا بھی ہمیں پتا ہے۔ تم نے اپنی جیب میں تو کبھی 2 ٹکے کے لیے جیب میں ہاتھ نہیں ڈالا۔ تو یہ ڈیولپمنٹ کی بات ہے۔ اب اپنی طرف سے جھوٹ کا ایک پلندہ سامنے لانا، میں اس طرف آتا ہوں۔ اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ موصوف جب بھی حلقے میں آج کل فاتح کے لیے بہت جاتے ہیں کیونکہ فارغ بیٹھا ہوا ہے۔ یہی موصوف تھا جب چیف منسٹر تھا تو کئی جگہوں میں کہتا تھا یار یہ دعا کو بجنن کوسکش ٹائم ہے، یہ وہ آدمی ہے، نہیں جاتا تھا، اس کے اس کانسیپٹ میں بھی نہیں تھا۔ اب ہر دوسرے تیسرے دن جب فاتح میں جاتا ہے حلقے میں، وہاں پہ جو دڑا دڑ جو کام ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے اس کا بی پی جو ہے 220 پہ چلا جاتا ہے۔ تکلیف اسی بات کے اوپر ہے۔ 5 منسٹر رہا، اپنے حلقے کے اندر ماں سوائے رشتہ داروں کو ٹھیکے دینے کے، سسر محترم کو اور سالے کو 2 کروڑ کا مینٹیننس کا کام روڈ کے نام پہ جگلوٹ میں جب یہ چیف منسٹر بنا، اپنے سسر کو اس نے 2 کروڑ کا مینٹیننس کا کام دیا، اور مینٹیننس کے کام کے ساتھ ساتھ اے ڈی پی میں پروجیکٹ ریفلیکٹ کروائے اسی سال، کروانے کے فوراً بعد وہی کام اب جبکہ ایک بندہ موبلائز ہے پروجیکٹ کے اوپر تو اسی کو دے دو، کہہ کے ایکسین کو بھی بلایا، چیف کو بھی بلایا، سیکٹری کو بھی بلایا، آفس میں پرچیاں دے کے کہ یہ سارے کام دے دو۔ میں چیلنج کرتا ہوں کسی ایسے کانٹریکٹر سے جو کانٹریکٹر 2015 سے لے کر 2020 تک ان 5 سالوں میں سب ڈویژن جگلوٹ میں کوئی ایک ٹھیکیدار آ کے یہ کہے کہ حفیظ صاحب کے اس 5 سالہ دور میں نے فلاں ٹھیکہ لیا ہے، میں نے کیا ہے، میں سیاست چھوڑنے کے لیے میں تیار ہوں۔ پروجیکٹس اس وقت رننگ میں ہیں، سٹارٹ ہوئے ہیں۔ ہفتے میں کم از کم 2 یا 3 دفعہ میں اپنے ہر پروجیکٹ کے اوپر جا کے خود وزٹ کرتا ہوں۔ یہ میرے حلقے کے لوگ گواہ ہیں اس کے۔ میں کیوں کرتا ہوں کہ ان کے دور میں انہوں نے تو سسر کو ٹھیکہ دیا تھا۔ یقین کریں آپ جگلوٹ جائیں، ڈروٹ مقام سے آپ ڈموٹ تک جائیں، آج سے 3.5 سال پہلے وہ روڈ کا تارکول کا کام ہوا ہے جناب، آج آپ چل کے دیکھیں اس روڈ کا کیا حال ہے۔ اس طرح چپ چاپ فری ہینڈ اپنے رشتہ داروں کو ٹھیکے دے کے ان سڑکوں کا بیڑا غرق کیا ہے، حکومت کا ایکسچیکر کا پیسہ جو ہے برباد کیا ہے۔ موصوف نے، پٹواری نے جٹیال چیتا کالونی میں ایک گھر بنایا ہے جس کو محل آپ کہہ سکتے ہیں۔ میر احمد خلیفہ ہیں، میر احمد نام نوٹ کریں، خومر سے تعلق رکھتے ہیں، خومر جماعت خانے کے خلیفہ ہیں۔ یہ امپورٹنٹ باتیں میری ابھی شروع ہوئی ہے۔ سیشن کورٹ میں یہ بندہ حفیظ الرحمان کے خلاف کئی عرصے سے کیس ہے، آپ میں سے کسی کو نہیں پتا تھا، آپ میں سے اس کیس کا کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس نے اس غریب خلیفہ جو شریف النفس ہے، مکھی ہے، جٹیال کا جو سارا ایریا ہے وہ خومر والوں کی خالصہ زمین تھی، ان کی ملکیتی تھی اور ان کی حصہ رسیدی کی زمینیں تھیں۔ اس بندے نے اس کی زمین قبضہ کی ہے، 4 کنال زمین، اور دونوں بھائیوں نے گھر بنائے ہیں۔ سیشن کورٹ آپ نے جانا ہے، یہ میر احمد ورسس
یہ لوگ ان کا اگر کل کے دن آپ نے سیشن کورٹ سے کیس اگر نہیں چل رہا تو پھر میں سیاست چھوڑ دوں گا. غریب آدمی کی زمین اس نے قبضہ کی ہے اور یہ بھاشن دیتا ہے لوگوں کو کہ یہاں لینڈ ریفارمز کرنی ہے, یہاں یہ کرنا ہے. تم لینڈ ریفارمز کرو گے چور ڈاکو؟ تم نے غریب بندے کی جو امام بار اس کا مسجد کا اس کا جماعت خانے کا اور مسجد کا جو امام ہوتا ہے اس کی زمین تم قبضہ کرتے ہو اور وہ بیچارہ مطلب ایڑیاں رگڑ رہا ہے ادھر کورٹ میں, فریادیں کر رہا ہے. میرے پاس مطلب اتنے کچھ ثبوت ہیں, یقین کریں بڑا ترس آیا ہے. میں چیف منسٹر صاحب سے ہاتھ جوڑ کے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کورٹ کا فیصلہ جب بھی آئے لیکن اس کے اوپر ہماری حکومت کو ایکشن لینا پڑے گا. یا تو آپ وہ بات نہ کریں, آپ لوگوں کی زمینوں کی بات نہ کریں. اگر زمینوں کی ہی بات کرنی ہے تو آئیں, لوگوں کی جو زمین تم نے قبضہ کی ہے, گھر محل بنایا ہے, اور آج وہ بیچارہ عدالت کا کیس تمہارے سامنے بھگت رہا ہے اور تم ڈراتے ہو, تم دھمکاتے بھی ہو اس کو. آپ نے نلتر میں کتنی زمینیں کس کے ساتھ پارٹنرشپ میں لی ہیں؟ نلتر میں کتنی زمینیں کس کے ساتھ پارٹنرشپ میں لی ہے؟ اور نلتر میں جب جب قتل کا واقعہ ہوا ہے مذہبی نام استعمال کر کے, اس کے پیچھے پورا کا پورا تمہارے ان زمینوں کا جو ہے لینڈ مافیا کا ہاتھ. میں الزام نہیں لگا رہا ہوں, میں سچ کہہ رہا ہوں. جاؤ عدالت میرے خلاف, پہلے بھی تمہاری گورنمنٹ نے میری ذات کے خلاف 2 دفعہ ڈیفامیشن کیس میں چلے گئے ہو, تیسری دفعہ پھر جاؤ. نیچے جو کشیر اداس کہتے ہیں کھاری کے سامنے, اس میں آپ نے کتنی زمین لی ہے کیا لوگوں کو نہیں پتا؟ کون سی جگہ ہے جہاں آپ نے زمینیں نہیں خریدی ہیں؟ 4.5 مرلہ میں رہنے والا پٹواری آج 4 کنال میں محل بناتا ہے, نلتر میں اتنی زمینیں لیتا ہے, کشیر اداس میں اتنی زمینیں لیتا ہے, اسلام آباد میں کوٹھیاں لیتا ہے. ہر 3 مہینے کے بعد اس کو کن نفلوں کا ثواب ملتا ہے کہ کبھی اس کو سعودیہ لے کے جاتے ہیں, کبھی دبئی لے کے جاتے ہیں, کبھی اس کو UAE لے کے جاتے ہیں. مجھے تو کوئی نہیں لے کے جاتا. کبھی اس کو لندن لے کے جاتے ہیں. کون سی تعلیم حاصل کی ہے اس کے اوپر آتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا میرا یہ بھائی جمیل, اللہ کرے جو بھی بیٹا سیاست میں آتا ہے تھوڑا جان والا آ جائے, بڑا کمزور میرا وہ بھائی نکلا. اس نے ایک کیس کیا تھا ڈگری کے حوالے سے پٹواری کے اوپر, یاد ہوگا آپ کو. ٹھس ہو گیا. ٹھس کیوں ہوا؟ اس کے پاس ریکارڈ نہیں تھا, حقائق نہیں تھے. حافظ قرآن تو یہ ہے, اس وقت اس نے شوشہ چھوڑا معاشرے میں کہ جی اس نے وفاق المدارس سے ڈگری لی ہے, یہ آپ سب نے بھی سنا ہے. وہ ڈگری اس نے وہ والی نہیں جمع کروائی تھی. آج میں بتاتا ہوں, حیدرآباد یونیورسٹی کی BA کی ڈگری, کنٹریکٹر ایسوسی ایشن ٹھیکیدار برادری جو گلگت بلتستان کا واحد پہیہ ہے اس نظام کو چلنے کا, ان کے تو تم نے مطلب جینا ان کا حرام کر دیا ہے. اور یہ جب بھی روڈ پہ آتے ہیں, حکومت ہماری مجبوری ہے, ہم نے جا کے پیر بھی پکڑنے, اپنی عوام ہے ان کو ہم تنہا نہیں چھوڑ سکتے جیسے بھی ایشوز آ جائیں. آپ نے ہیلتھ کے حوالے سے چیزیں اٹھائی, آپ نے خود ہی کہا تھا کہ یہ ساری مطلب پچھلی دفعہ کے پریس کانفرنس میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ irregularities بہت ہوئی ہیں, اس کو ختم کرو. آپ نے کنڈیشن رکھی کہ استور کو بھی ختم کرو. سارے کے سارے کو اگر ختم کر کے پھر بھی تمہیں تکلیف ہے, اس کو اگر کنٹینیو کریں پھر بھی آپ کو تکلیف ہے. یہ ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے, اس کے اوپر میں زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا. اب استور کی آپ بات کریں, 35-40 کروڑ کو لے کے استور کا بیوٹیفیکیشن کا میرے خیال سے وہ ٹینڈر نوٹس بالکل تیار ہے. تو ہمارے ٹائم میں یہ ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. انشاءاللہ ہم عوام کے ساتھ ہیں, عوام کے دکھ درد میں ہم ان کے ساتھ ہیں. آپ اگر پرسنل ہو جائیں گے تو یقین کریں ہم فولاد سے بھی زیادہ پاورفل ہیں پرسنل ہونے میں, یہ میں کلیئر کر دوں. اور عمران خان کے حوالے سے آپ نے آئندہ اپنے مطلب وضو کر کے آ کے ذرا تمیز سے بات کریں, نہیں تو اگر آپ میرے اچھے لیڈر کو بات کرو گے تو تمہارے برے لیڈر کے اوپر ہماری آواز بھی آئے گی. حلقہ نمبر 2 آپ کو مبارک ہو, حفیظ آپ کی طرف آ رہا ہے, ادھر سے ویسے بھی الیکشن اس کا وہ ہے, ادھر بھی مذہبی کارڈ استعمال کر کے جا رہا ہے, یہ بھی میں کلیئر کروں.
اس کے بغیر اس کی سیاست ہے ہی نہیں. اس سے قبل بھی گلگت شہر کے اندر اس نے تھرو آؤٹ جگلوٹ آیا ہے تو مذہبی کارڈ استعمال کر کے, قومیت کا کارڈ استعمال کر کے. ہم الحمدللہ اس کو بس یہ تکلیف ہے کہ اس نے الیکشن تو چلو جیتا, لیکن اتنی کوئی ڈیولپمنٹ کی سکیمیں اس نے کنسیو کی اور سارے کے اوپر کام جاری ہے, وہ اس کو تکلیف ہے. یہ تکلیف انشاءاللہ مزید دیتے رہیں گے. کہ سچ کون بول رہا ہے, جھوٹ کون بول رہا ہے, اس لیے ہم یہ کہتے ہیں یار آپ, قرآن مجید کہتا ہے کہ آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے. گلگت بلتستان کے ان بیسک ایشوز کے لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں صوبے میں. ہم آپ کو آگے کریں گے, ہم ایک قدم پیچھے رہ کے آپ کے لیڈرز کے ساتھ بیٹھیں گے, اور کوئی اگر آئے نہ آئے انشاءاللہ ہم دونوں بھائی تیار ہیں, آ جائیں گے. یار ایسی نہیں ہے, لیکن وہ تنقید برائے تنقید کریں گے تو ظاہر ہے پھر وہ الف کہیں گے تو بے کا جواب تو ہماری طرف سے آئے گا. اور 24 تو ہمارے ہی ہے, اور اب حفیظ صاحب سے کہیں کہ ان کے 3 ووٹ ہیں, وہ خود سے لے کے دکھائیں, بس یہ جواب. سر گلگت بلتستان کے